نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شورى کل ہم نے اس کا زمان نزول پڑھا تھا اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورہ حامیم سجدہ سے بالکل متصلاً یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا ہے؟ اس کے مضمون کے اعتبار سے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے حامیم سجدہ کا تتمہ ہو۔ تتمہ کہتے ہیں کنکلوژن کو، جو پورے ایک ایسے کے بعد جو ہے وہ اینڈ پر کنکلوژن دیا جاتا ہے نا، ایک اینڈنگ کوٹ جو ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تتمہ، جس کو اردو میں ہم خاتمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے سورہ شورى جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کا کنکلوژن ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح کفار جو ہیں وہ شدید مخالفت کر رہے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو جو ہے وہ من جانب اللہ کے ماننے کی بجائے اس کی مخالفت میں زور و شور سے مختلف قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دے رہے ہیں۔ تو اس کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے گویا ان کے تمام الزامات کا رد کیا، اور ان کی جو مخالفت تھی اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور پھر تمام امت کو جو اس طرح کے حالات سے جن کا واسطہ پڑتا ہے ان کو تسلی بھی دی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جب دعوت دین کا کام کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آگے بھی جو ہے یہ مشکلات پیش آئیں گی، یعنی یہ کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ پیس آف کیک کہہ سکیں یا آپ ایسے ہی رینڈملی اس کو کرنا شروع کر دیں اور کوئی بھی آپ کو اس میں مشکل نہ پیش آئے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے مضامین کو بھی، اور سیکھتے ہیں اس سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ جن معنوں میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور جو وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہم اس کو سیکھ سکیں۔ حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں، اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو مدنی صورتوں کے علاوہ باقی تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ وہ حروف ہیں جن کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ان سے کچھ اور معنی لیتے ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کہتا ہے، کوئی اللہ کی صفات، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کے کوئی معنی نہیں بتائے، اس لیے ہم ان کو کوئی بھی معنی نہیں دیتے۔ یہ قرآن کریم میں آتے کیوں ہیں؟ تو پہلے بھی ہم اس کے اوپر طویل بحث کر چکے، سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی۔ یہاں مختصراً دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اس طرح جو حروف مقطعات آتے ہیں، چاہے وہ مدنی صورتیں تھیں دو، سورہ بقرہ اور آل عمران، یا پھر وہ مکی صورتیں ہوں، اس میں فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کا یا وحی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد اہل مکہ کو یہ بتانا ہے کہ یہ دیکھیں یہ رینڈم حروف ہیں، جیسے ہا ہے، میم ہے، عین ہے، سین ہے، قاف ہے۔ تو ان رینڈم حروف کو ملا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایسا ایک کلام جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جس نے آپ کو عاجز کر دیا ہے، اس جیسا کلام آپ نہیں بنا سکتے، اور یہ کہ یہ اپنے اندر مفصل اور محکم پیغام رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات عرب میں رائج تھے، کسی کو بھی کوئی اہم بات بتانے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے اور بولے جاتے تھے تاکہ سننے والا متوجہ ہو جائے کہ آگے کوئی بہت ہی اہم بات آ رہی ہے۔
تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورا کا آغاز کرتے ہیں حروف مقطعات سے. 2 آیات میں آ رہے ہیں. عام طور پر ایک آیت میں آتا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 آیات میں حروف مقطعات آ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. بالکل آغاز میں یہ بیان کرنا کہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے جس طرح آپ سے پہلے کی تھی. اور اللہ کون ہے جو بڑا زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے. تو بالکل آغاز میں جو انداز تخاطب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار کیا ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لازماً اس سے پیچھے ایک سینیریو ہے پورا، جس میں جو مکہ معظمہ کی میں جو مشرکین تھے وہ کس طرح ہر جگہ جو ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے مضامین کو موضوع بحث بنائے ہوئے تھے. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں یہی ہم نے حامیم سجدہ میں یہ ساری چیزیں پڑھی. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں، یہ جیسی مرضی باتیں بناتے رہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی نئی سی سوچ دیتی ہے. آپ نے پڑھا نا پیچھے بھی قرآن کریم میں کہ یہ شخص تو بڑی عجیب سی بات کرتا ہے، کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی سارے معبودوں کو چھوڑ دو. ہم نے تو ایسی بات اپنے باپ دادا میں کبھی نہیں سنی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی سی بات گھڑ کے لے آئے ہیں، یہ تو کوئی نیا ہی عقیدہ لے آئے ہیں، یہ تو کوئی نیا ہی دین لے آئے ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیسے پہلے انبیاء کے اوپر وحی آتی تھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وحی کی ہے. اور ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود آسمان پہ چڑھ کے کوئی سیکھ کے آنا پڑتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہیں، الحکیم ہیں. وہ خود بہت ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں، وہ زبردست ہیں. وہ جب بندے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، انسان تو اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے یا خود بخود اللہ سے باتیں کر سکے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وحی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، یا اس کو آپ اشارہ سریع بھی کہتے ہیں. سریع کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے، یعنی تیزی سے کوئی چیز جو ہے کسی کے پاس آ جانا، یا خفیہ اشارہ یا خفیہ بات جو ہے وہ وحی کہلاتی ہے. اور اصطلاح میں وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ پیغام جو انبیاء کو دیا جاتا تھا. حضرت حارث بن ہشام کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کس طرح آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو یہ گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے. جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے وہ سب یاد ہوتا ہے. اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھ لیتا ہوں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے کی بوندوں سے بھر جاتی اور پسینہ ٹپکنے لگتا. اور اسی طرح آپ نے ایک اور روایت بھی پڑھی جس میں حضرت زید بن حارث جو تھے وہ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ان کے گھٹنے پر تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا شدید دباؤ مجھے اپنے گھٹنے پر محسوس ہوا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح سورۃ الانعام جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وحی کے نزول کے وقت اس اونٹنی کو اتنا تو وہ اونٹنی جو ہے وہ اس کے بوجھ سے اس کے گھٹنے جو تھے اگلے وہ زمین کے ساتھ لگ گئے. اور جب تک آپ کو پتہ ہے سورہ انعام جو ہے وہ پوری کی پوری ایک خطبہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک،
تو جب تک وہ نازل ہوتی رہی اونٹنی کے گھٹنے جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگے رہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک زنجیر کی سی گڑگڑاہٹ سنتا ہوں پھر کان لگا دیتا ہوں. ایسی وحی میں مجھ پر اتنی شدت ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ مجھے اپنی روح نکل جانے کا گمان ہوتا ہے. تو یہ ساری روایات جو ہیں بخاری اور مسلم میں وحی کے اس میں بھی آپ نے پڑھی ہیں کتاب الوحی میں. ٹھیک ہے, ابتدا میں جب آپ بخاری شریف کا پہلا چیپٹر پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے اس کو پڑھا تھا. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کذالک یوحی الیک کا, تو اس کی مد میں ہم نے یہ سیکھا کہ وحی جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں, اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ وحی کی کیفیت جو ہے وہ کیا تھی. اچھا, اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور وہ بہت بلند ہے اور وہ بہت عظیم ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو تمہیدی فقرے ہیں, یہ دونوں آیات جو ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بیان کے لیے یہاں نہیں آئے, بلکہ یہ مشرکین مکہ کی جو عقائد ہیں ان کے رد میں یہاں پر آئے, اور اس میں اس پس منظر سے اس کا گہرا تعلق ہے جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگ جو ہے وہ چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ ان کی جو اعتراض تھے اس میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت ان کو دے رہے تھے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اکیلا ایک اللہ ہی معبود اور حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے, پھر ہمارے بزرگوں کا کیا, یعنی وہ جن بزرگوں کو وہ کائنات میں حصے دار بنائے بیٹھے ہوئے تھے, جنہیں وہ اولیاء بنائے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کو چھوڑ کے, تو انہیں بڑا اعتراض ہوتا تھا اس بات کا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں تو واحد معبود اللہ ہی ہے اور وہ بہت بلند اور بہت عظیم ہے. اس کے لیے اس کی ملک میں, اس کی بادشاہت میں, اس کی جو مملوک ہیں, جو اس کی غلام ہے, جو اس کی مخلوق ہے, ان کو کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے. یہ سراسر العزیز الحکیم اور العلی العظیم کی سلطنت ہے, اس کی بادشاہت ہے. تو اس میں وہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے لوگوں تک اپنا پیغام وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, اور قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے ان کے اوپر سے. وَمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور وہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں, بخشش مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں. اَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آگاہ رہو اس بات سے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی وہی ہے جو خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. سورہ مریم میں بھی آپ نے یہ موضوع پڑھا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, اور اس چیز کی وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا گھڑ لیا, یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا, اللہ کے ساتھ دوسروں کو منسوب کر دیا. کسی کو نعوذ باللہ جیسے فرشتے ہیں تو مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ. تو اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر کو. تو یہ ایسی کوئی معمولی سی بات نہیں ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ زمین اور آسمان جو ہیں جو کہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. یاد رکھیے جن و انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے, وہ اپنے رب کی معرفت رکھتی ہے. یہ جن و انس ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا. آگے یہ موضوع آئے گا پھر انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلاً دیکھیں گے. تو اتنی بڑی, یہ اتنی قبیح بات ہے کہ اگر آسمان کا بس چلے تو وہ لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑے, وہ اپنے شہابیے اور اپنے جو دیگر اس میں اجرام فلکی ہیں وہ گرا دے, زمین والوں کو تباہ و برباد کر دے اگر اس کے اختیار میں ہو. جتنی قبیح بات یہ کر رہے ہیں.
یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اپنا حلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی الغفور الرحیم ہونے کی صفات ہیں کہ وہ انسانوں کو جو ہے موقع دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے. اور قرآن کریم میں بہت دفعہ یہ موضوع آ چکا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت تک مہلت ان کو دینا مقرر نہ کیا ہوتا تو کب کا کب ان کا حساب جو ہے وہ چکتا کر دیا گیا ہوتا. اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً ہی مخلوق کو ان کے گناہوں پر پکڑ لے تو زمین کے اوپر کوئی زیرو نظر ہی نہ آئے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حلم ہے کہ لوگوں نے کیسا کیسا شرک اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اور کیسا کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جسارتیں کی، اور کیسے کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات میں اس کی مخلوق حقیر مخلوق کو شامل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو مہلت دی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کی جو ہے وہ الغفور الرحیم ہونا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور وہ جنہوں نے بنا لیے ان کے سوا اولیاء یعنی ولی اللہ کے علاوہ وہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا حمایتی اور دوست، اللہ حفیظ علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب نگہبان ہے ان پر. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کوئی حوالہ دار نہیں ہے. اچھا، پیچھے ہمارا ایک چھوٹا سا موضوع رہ گیا، اس کو پہلے دیکھتے ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے جو ہیں وہ زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں. اور پیچھے بھی ہم یہ موضوع پڑھ کے آئے کہ کس طرح حاملین عرش فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. اور مجموعی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ جو کارہائے گزار انسانوں کی ہے زمین کے اوپر، جس طرح وہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو یہ فرشتے جو ہیں وہ اس خوف سے لرزتے رہتے ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے اس کی جو بغاوت ہے، یہ کس طرح اللہ رب العالمین کے شان میں یہ بغاوت کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو تو وہ ان کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں. یہاں پر مجموعی طور پر تمام ان مخلوق کے لیے ہے جو زمین پر موجود ہے. اور پیچھے ہم خصوصی طور پر پڑھ کے آئے کہ کس طرح مومنین اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد اور ان کے آباء و اجداد کے لیے جو مومنوں میں سے ہیں فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے حضرت آدم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور ان سے کہا، جس سبق میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو وہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو وہ چونکہ جنات کے پہلے فساد زمین پر دیکھ چکے تھے فرشتے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جیسے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تو فرشتے جو ہیں وہ ہمہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے اس پر زمین والوں کے لیے بخشش کی بھی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ فوراً ہی ہمیں نہیں پکڑتا، اور وہ اپنی مخلوق میں سے جیسے آسمان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ پھٹ پڑے لوگوں پر، اس کا عذاب اس کی طرف سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روکے رکھا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، حالانکہ اللہ حفیظ علیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر خوب نگہبان ہے. ولی کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں. ولی کی جمع ہے، ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء. تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولیاء کا لفظ جو ہے
وہ مختلف مقامات پر مختلف معنوں میں لیتے ہیں. عربی زبان میں اس کے بہت سارے معنی ہیں، جیسے معبودان باطل جو ہے ان کے متعلق جو مختلف عقائد اور طرز عمل مشرکین نے اختیار کیا ہوا تھا، تو اس میں جو ہے مختلف قسم کے معنی جو ہیں قرآن کریم میں ان کے آئے ہیں. جس معنی میں مشرکین نے غیر اللہ کو اپنا ولی بنایا، وہ معنی جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر قرآن میں آئے ہیں. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک، اور سورۃ الاعراف آیت 3 اور پھر آیت 27 سے 30 تک جو اولیاء کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جس کے کہنے پر آدمی عمل کرتا ہے، یعنی جس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، جس کے مقرر کیے ہوئے رسوم و رواج اور قوانین اور ضوابط کی وہ پیروی کرتا ہے، یعنی اپنا سپریم لیڈر مانتا ہے، اس کا اقتدار اعلیٰ اس کا مانتا ہے. اس کو اس معنی میں بھی مشرکین غیر اللہ کو ولی بناتے تھے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97، سورہ الکہف آیت 17 to 50 اور الجاسیہ آیت نمبر 19 میں ولی کا معنی جو ہے، جو مشرکین کا عقیدہ ہے، اس میں وہ لیا گیا ہے گائیڈنس کے طور پر، یعنی ایسا شخص، ایسی ہستی جس کی گائیڈنس پر انسان اس طرح اعتماد کرے کہ وہ سمجھے کہ جو یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جسے یہ غلط کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اور وہ انسان کو غلطی سے بچانے والا ہے. پھر اسی طرح سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 163 سے لے کر 173 تک، سورہ انعام 51، سورہ رعد 37، عنکبوت 22، الاحزاب 65، زمر آیت 3 میں جو ولی کا معنی لیا گیا ہے جو مشرکین کے عقائد میں، وہ تھا کہ آدمی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں دنیا میں جو مرضی کرتا رہوں، جتنی مرضی برائیاں کروں، یہ جو فلاں ہستی ہے یہ مجھے اس کے برے نتائج سے بچا لے گی. اگر خدا ہے اور اگر آخرت قائم ہونے والی ہے تو یہ خدا کے سامنے کھڑی ہو جائے گی یہ ہستی، اور یہ مجھے اس کے عذاب سے بچا لے گی. یہی کم و بیش جو ہے عقیدے جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 20، سورہ رعد 16، عنکبوت 41 میں جو ولی کا مطلب دیا گیا ہے مشرکین کے عقائد میں، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ جو ہستی ہے وہ مافوق الفطرت طریقے سے اس کی مدد کر سکتی ہے. ولی کا ایک مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا نا، وہ دوست جس کی طرف مشکل میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری مدد کرے. تو اس میں انسان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ دوست جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی خاص طور پر سپر نیچرل طریقے سے، مافوق الفطرت طریقے سے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی آفت اور مصائب میں اس کی حفاظت کرتا ہے. لائک اگر زلزلہ آ گیا تو بجائے اللہ کو پکارنے کے اس کو پکارے گا. جسے آپ نے سنا ہوگا، اب میرے ذہن میں وہ بزرگ کا نام نہیں آ رہا، جن کو خاص طور پر ان کے جو مریدین ہیں وہ سمندر، یہ جو دریائی سفر ہوتا ہے اس میں پکارتے ہیں. جب ان کی کشتی ڈولتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ ان کی کشتی کو پار لگا دیں گے. میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، ابھی اگر مجھے یاد آتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو بتا دیجیے گا. غوث اعظم کے حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے اس کا مطلب. جی ام عاطف، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی حضرت خضر کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن ایک اور بھی بزرگ ہیں وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ ایک خاص علاقہ ہے پاکستان میں جہاں پر وہ ان کا مزار ہے اور وہاں ان کے وہ فالوور ہیں، اور وہ کشتی کے سفر میں خاص طور پر جب نکلتے ہیں تو وہ پکارتے ہیں ان کو. تو یہ ولی کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی مشرکین کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ولی ہے وہ ان کو آفات اور مصائب سے ان کی حفاظت کرے گا.
اور خاص طور پہ جیسے روزگار دلا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اسی طرح دیگر حاجات پوری کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جیسے ابھی ہم نے یہ مختلف صورتوں کی مختلف آیات کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح ولی کے مختلف معنی مشرکین کے کانسیپٹ میں موجود تھے، جو وہ اللہ کو خدا تو مانتے تھے لیکن ان کو ولی کہتے ہوئے کہ یہ ان کو اپنا کارساز بناتے تھے، تو یہ کانسیپٹ ان کے پیچھے تھے۔ اور یہ ساری باتیں جتنی بھی ہم نے اس میں پڑھی ہیں اس آیت میں یہ ساری کی ساری موجود ہیں، یعنی کسی بھی کانسیپٹ میں جو وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی بناتے ہیں، کسی کو اپنا کارساز بناتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ان کے اوپر نگہبان ہے، یعنی وہ ان کے سارے افعال کو دیکھ رہا ہے اور ان کا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، اور ان کا محاسبہ اور مواخذہ کرنا اسی کا کام ہے۔ اور ان کی یہ تمام جو ان کی ضروریات ہیں، ان کی یہ جو تمام حاجات ہیں، یہ پوری تو اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن یہ اس کو دوسروں سے منسوب کریں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے اس کی ریکارڈ جو ہے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کوئی حوالہ دار، ذمہ دار، یا ان کو کوئی کارساز۔ وکیل کا معنی ان تینوں جو معنی ہیں اس میں آتا ہے، حوالہ دار، کارساز اور ذمہ دار۔ اچھا، اب یہ یہاں پر اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بیسیکلی یہ کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ کارساز یا حوالہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر لٹ پردار نہیں ہیں کہ آپ ان کو اس رستے پر چلا سکے جس کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، لست علیہم بمسیطر، ٹھیک ہے، پیچھے نہیں، آگے انشاءاللہ 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گے کہ آپ ان کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، حوالہ دار نہیں ہے ان کے اوپر کہ آپ زبردستی ان کو سیدھے رستے پر چلائیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی کو زبردستی اس کا رستے کو جو ہے وہ سیدھا کر سکتے ہیں یا اس کو اللہ کی راہ پہ چلا سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بھی انہی کے مشرکین ہی کے ایک کانسیپٹ کا رد ہے، جس کے ان کو ہی یہ سنانا مقصود ہے کہ بظاہر لائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن اصل میں کفار کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتے یا اس طرح کی کوئی روحانیت کا ڈھونگ نہیں رچاتے جس طرح کا ان کے کانسیپٹ تھے اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا تھا کہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہر اس شخص کی قسمت کو بگاڑ سکتے ہیں جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا۔ آپ نے سنا بھی ہوگا ایسی باتیں، لائک اگر آپ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں کسی کی قبر پہ جا کے اس طرح سے نہیں کچھ رسومات کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو لوگ آپ کو ڈراتے بھی ہیں اس چیز سے کہ تمہیں جو ہے وہ فلاں بزرگ کی مار پڑے گی یا تمہیں فلاں کی جو ہے وہ گستاخی کرنے کا تمہیں جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو یہ کانسیپٹ بھی بیسیکلی مشرکین مکہ ہی کے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے ان کے بزرگ کی شان میں کوئی گستاخی کی، بلکہ جو بزرگ مر گئے دنیا سے جا چکے تھے ان کی قبر کی بھی اگر کوئی توہین کر جائے یا پھر یہ کہ ان کے متعلق کوئی برا خیال ہی دل میں لے آئے، تو یہ بزرگ اتنی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال جو ہے وہ بیسکلی زیادہ تر جو ہے ان کے اندر کیوں پایا جاتا تھا، یہ اس دور میں پرنٹنگ میڈیا تو نہیں تھا جیسے آج کے جو ہے وہ لٹریچر، ریٹن لٹریچر، اور ویسے بھی جو مجالس اور محافل یہاں پر ان مزاروں وغیرہ پر ہوتی ہیں ان میں جو قصیدے ان کے پڑھے جاتے ہیں، جو ان سے جو رطب و یابس قسم کی ہر چیز کرامات منسوب کی جاتی ہیں بزرگوں سے، تو بیسکلی ان کے اندر بھی یہ کانسیپٹس جو تھے وہ اسی طرح سے نسل در نسل جو ہیں وہ اتنے پختہ ہو چکے تھے کہ وہ اس چیز کو
یعنی روحانیت کے اس درجے تک اپنے بزرگوں کو پہنچا ہوا سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات کے اندر دخل اندازی کر سکتے ہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کر سنایا انہیں جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ جو کوئی اللہ کی نبی کی بات نہیں مانتا تو وہ وہیں پر اس کو جلا کے بھسم کر دیں یا اس کو لنگڑا لولا کر دیں یا اس کو اندھا بہرا کر دیں یا اس کا مال سڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسا کوئی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ صرف مبلغ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ صرف پہنچا دینا. آپ نذیر اور مبین تھے. ایسا ہی ہے نا. تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس جو ہے اس قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو پھر ان بزرگوں کے پاس، تمہارے جو بزرگ ہیں ان کے پاس کیسے آ سکتی ہے جن کو تم انہی کہانیوں اور قصوں کی بنیادوں پر جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر ولی بنائے ہوئے ہو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو کوئی اس کے ارد گرد ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں انہیں جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، تو ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جو ہے وہ آگ میں ہوگا. یہاں دوبارہ سے جو ہے وہ وحی کی بات کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے جو آغاز کلام میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا تھا. اور یہاں خاص طور پر قرآن کریم کا عربی زبان میں ہونے کا جو ذکر ہے تو یہ اسی لیے کہ دیکھو یہ تمہاری اپنی زبان ہے، تم اس کو سنو، تم اس کو سمجھو، اور یہ کوئی غیر زبان نہیں ہے. جیسے پیچھے سورہ حامیم میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ عجمی زبان میں اگر قرآن کریم ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات. تو بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری اپنی زبان ہے، تم اس کو سمجھو. اور پیچھے بھی ہم بہت دفعہ قرآن کریم کا عربی میں نزول کیوں ہوا، ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے آخری نبی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان کو کیوں سلیکٹ کیا. تو عربی زبان کے بارے میں ہم پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے کہ کتنی خاص زبان ہے یہ، کس طرح سے اس کے اندر ڈیپتھ پائی جاتی ہے، کس طرح کی یہ فصاحت والی زبان ہے اور بلاغت والی زبان ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر زبانوں میں جہاں سلینگ یوز ہوتی ہے اور جہاں پر بے معنی الفاظ زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں ایسے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہوتے. عربی زبان میں محمل کا وجود نہیں ہے. اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں سب جو ہیں بامعنی ہیں. ایک ایک لفظ کے لیے ایک لفظ مطلب معنی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے، جب وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے اس کے لیے مطلب دودھ پیتا بچہ ہے اس کے لیے اور لفظ ہے، جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے اس کے لیے اور لفظ ہے، جو پاؤں چلنا شروع ہوتا ہے اس کے لیے اور لفظ، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. تو ہر سٹیج کے لیے ایک اس عربی زبان میں لفظ موجود ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو سلیکٹ کیا اپنی آخری کتاب کے لیے. آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان کا، اور جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کو اردو میں اس کا پورا ایک جملہ لکھنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ہی فصیح زبان ہے، سبحان اللہ. اور شوق رکھیے اس چیز کا کہ آپ اس زبان کو سیکھیں، عربی زبان کو سیکھیں. بہت آسان ہے آج کے دور میں عربی کا کچھ بھی سیکھنا، کچھ بھی پڑھنا مشکل نہیں ہے. تو آپ اپنی ٹائم ڈویژن کر سکتے ہیں. آپ اپنے مطلب لائک جیسے ہم ایک اور پلیٹ فارم پر جو ہے وہ ہم ونس اے ویک گرامر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ونس اے ویک آپ ایک کوئی کلاس جوائن کر لیجئے. نہیں آپ کلاس جوائن کرتے تو یوٹیوب کے اوپر عامر سہیل صاحب کے لیکچرز موجود ہیں گرامر کے، بہت خوبصورت، بہت بہترین طریقے سے، بہت آسانی سے
وہ سمجھاتے ہیں، اور اسٹیج وائز لائک انہوں نے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 میں ترتیب سے لے کے چلتے ہیں آسان سے مشکل کی طرف. تو بہت خوبصورتی سے اللہ انہیں جزائے خیر دے، دنیا اور آخرت میں ان کے درجات بلند کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. ابھی 2022 کے بھی ان کے لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، بہت اچھے سے سمجھاتے. تو آپ ضرور ابھی نہیں، اگر کر سکتے کسی وجہ سے تو ارادہ ضرور رکھیں کہ آپ نے عربی زبان سیکھنی ہے، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس ہستی نے آپ کے لیے چوز کی ہے جس سے آپ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ قرآن جو نازل ہوا تو اس کا مقصد یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہے. اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ شاید یہ جو قرآن ہے یہ صرف مکہ والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے نازل ہوا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کے لیے. بات دراصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے، مکہ جو ہے وہ زمین کے بالکل جو ہے وہ وسط میں موجود ہے، درمیان میں. آپ دیکھیں گلوب پر سب سے سینٹر میں جو ہے وہ خانہ کعبہ موجود ہے، اور اس کے ارد گرد پھر پوری دنیا آ جاتی ہے. پھر قرآن کریم کی دیگر آیات اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کی نبوت جو ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کریم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور تا قیامت تک اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہی شریعت جو ہے یہ محفوظ ہے. ڈرائیں کس چیز سے؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن سے آپ ڈرائیں جس دن ان کو جمع کیا جائے گا. اور پیچھے بھی ہم یہ بارہا پڑھ کے آئے کہ کس کس کو جمع کیا جائے گا. اول و آخر تمام جن و انس کو، تمام مخلوقات کو جمع کر لیا جائے گا میدان حشر میں، اور پھر ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں فریقم فی الجنہ، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، و فریقم فی السعیر، اور ایک گروہ جو ہے وہ آگ میں جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلْنَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ان کو امتًا واحدۃ، امت ایک ہی. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے، جیسا کہ پہلے بھی ہم یہ موضوع پڑھ چکے ہیں، پیچھے بھی ہم اس موضوع کو بڑے اچھے سے سمجھ کے آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو سیدھے رستے پر رکھتے، ان کے دل میں برائی کا خیال بھی نہ آتا. جیسے فرشتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی ان کے اندر حس ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے. تو یہ جو سلسلہ کلام ہے نا، یہ 3 مقاصد کے لیے یہاں آیا، یعنی 3 قسم کی جو کانسیپٹس لوگوں میں پائے جاتے تھے ان کے لیے یہاں پر آیا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حریص تھے اس چیز کے لیے کہ سب لوگ ایمان لیں، سب مسلمان، سب اللہ پر ایمان لیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں. تو جب لوگ نہیں اسلام کی طرف آتے تھے تو آپ بہت غمزدہ ہوتے تھے. جب پیچھے سورہ کہف میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ لعلکم باخع نفسک الا یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لا رہے. اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، پریشان ہوتے تھے اس چیز کے لیے کہ لوگ کیوں نہیں آخر بات سمجھتے. تو ان کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار اور انتخاب کی آزادی دی. اب جو چاہتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے کی طرف آئے گا، اور جو گمراہ ہونا پسند کرے گا اس کو گمراہ کر دیا جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ سب کے سب ایمان لے آئیں. اگر سب کے سب نے ایمان لانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. سب کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہ مطلب اللہ کی نافرمانی کی انسٹنکٹ ہی نہ ہوتی اس کے اندر. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. چوائس جب اللہ نے دی ہے
تو پھر دونوں طرح کے لوگ سامنے آئیں گے. اس لیے آپ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اور دوسرا جو نقطہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ذہنی الجھن کا گرفت میں رہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہیں اور پہلے بھی ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر فی الواقع انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہی تھا اور اگر عقیدہ عمل کے اختلافات جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور اگر اللہ کو یہی پسند ہے کہ لوگ ایمان اور اسلام کی راہ اختیار کریں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی اور کتاب اور نبوت کا سسٹم کیوں شروع کیا؟ یہ کام تو وہ اس طرح سے بھی کر سکتا تھا کہ وہ سب کو ہی مومن اور مسلمان پیدا کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو قدرت ہے، وہ کسی کو بھی برائی کرنے ہی نہ دیتا. تو اسی الجھن کا ایک نتیجہ جو ہے یہ اس کا استدلال یہ بھی نکلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، یعنی یہ جو لوگوں کے دماغوں میں یہ کانسیپٹ ہے، تو اس نتیجتاً پھر وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں کہ پھر ہم جو برائی کر رہے ہیں، ہم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اور ہم نے جو اللہ کو چھوڑ کے یا ہم دیگر ادیان کے جو لوگ ہیں انہوں نے اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. اس نے ہمیں الاؤ کیا ہوا تو ہم کریں نا، اگر وہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. تو پھر ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ یہ کہ اہل ایمان کو یہ بتانا کہ آپ جب دعوت حق لے کے اٹھیں گے تو اس میں آپ کو اکثریت جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی دکھائی دے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو حق اور جو سچ آپ کے دل میں گھر کر چکا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی ہے سب کو، کون سیدھے رستے کی طرف آنا چاہتا ہے اور کون گمراہی کو پسند کرنا چاہتا ہے. تو اس میں پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنی سوچ اور اپنے فہم کے ساتھ جو ہے اپنی اس آزادی انتخاب اور ارادے کی بنا پر جو ہے وہ اس کی طرف آئے گا، حق کی طرف، یا اس کو چھوڑے گا یا اس کی طرف آئے گا. اور یہ کہ یہ جو پروسیس ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تو کن کہتا تو سب کے دل فرشتوں جیسے ہو جاتے. لیکن اب چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان جو ہیں ان تک جو ہدایت کا پیغام ہے وہ جب پہنچتا ہے تو وہ اچانک ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ جو اصلاح کا کام ہے یہ بہت سلو ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ سب کے دل پلٹ دے اور ادھر ایک دعوت حق اٹھے، ایک انقلاب اٹھے اور وہ سب پر چھا جائے. اس کو وقت لگے گا. تو یہ تینوں مفہوم جو ہیں اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے فقرے کے اندر اس کو سمو دیا، ایک بڑے مضمون کو، کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حقیقی رحمت ہے، ٹھیک ہے، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، یعنی جو رحمت ہے، جو خصوصی رحمت ہے، جو جنت ہے بیسیکلی، اس کے اندر ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی کا قانون نہیں رکھا کہ زبردستی اللہ تعالیٰ سب کے دل ایک جیسے کر دیتا اور سب کو جنت میں داخل کر دیتا، بلکہ اس میں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور بہت اونچے درجے کی رحمت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی موضوع نہیں سمجھا. جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی، جنت انسانوں کے لیے بنائی گئی. فرشتے تو وہاں پر دروغے ہیں، فرشتے تو وہاں پر آپ کو سرو کرنے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا سلام اور اللہ تعالیٰ کہ آپ کا سلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہنچانے کے لیے، تو وہاں آپ کو سرو کر رہے ہو. تو جنت جیسی بڑی جو رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا اور اس کے لیے ہر چیز کو اس کا تابع فرما بھی کیا اور اس کے لیے وحی کا انتظام بھی کیا، اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا اور اس کو چوائس بھی دی کہ اب دیکھیں کہ کون جو ہے وہ اللہ کی اس رحمت کو
حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگوں کے لیے نہ ہی کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے ہیں۔ اب یہاں پر پھر اولیاء جہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے تو وہاں آپ کے ذہن میں وہ سارے مفہوم 4 معنی جو ہم نے پہلے پڑھے کہ ولی کس کس معنی میں قرآن کریم میں لیا گیا ہے، تو وہ معنی یہاں پر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، حالانکہ بے شک صرف اللہ ہی ہے جو کہ ولی حقیقی ولی ہے اور وہ مردہ کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جس مرضی کو چاہے اپنا ولی بنا بیٹھے، بلکہ سچا اور اصلی ولی جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ جو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ پیچھے ولی کے جو معنی ہم نے پڑھے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھیں، یعنی جو ہدایت دینے والا ہے، جس کی قبضہ قدرت میں ہے سارے اختیارات، کہ وہ اسباب کے بغیر بھی انسان کی مدد کر سکے، اور وہ جو آخرت میں اس کو بخش سکے، وہ جو اس کو جنت میں بھیج سکے، یعنی اس کے گناہوں سے اس کی جو وبال ہے اس سے اس کو بچا سکے، دنیا میں اس کو آفات اور مصائب سے بچا سکے، اس کی حاجات کو پورا کر سکے، اور پھر یہ کہ گزارنے کا جو طریقہ ہے جسے آپ دین کہتے ہیں وہ دے سکے، اور اس کے مطابق پھر اسباب بھی پیدا کر سکے۔ تو یہ سارے معنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھے، تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو یہ کر سکتی ہے، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو جو القدیر ہوگا وہی الولی بھی ہوگا، جو القدیر نہیں ہے وہ الولی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے اس میں کسی بھی چیز میں، فَحُكْمُهُ، تو فیصلہ اس کا الی اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ ربی، اور یہ ہے اللہ رب میرا، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، تمہارے درمیان جس چیز میں بھی اختلاف ہوا ہے، اختلاف پورے اوپر کے آپ پورا جو موضوع ہے اس کو اگر پڑھیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اس کا جو خطاب ہے وہ بیچ میں وہی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اللہ تعالیٰ خطاب کریں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، یعنی پیچھے پوری جو بات کی جا رہی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتایا جا رہا، بلکہ یہ ہے کہ وہ پورا مضمون جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، اور پھر ان کے اندر یہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اختلاف ایک انسان کے اندر تو پیدا نہیں ہوتے، یہاں آپ دیکھیں کہ طرز تخاطب بدل گیا، پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر پھر پوری امہ کو یا پورے انسانوں کو جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے مقامات پر قرآن کریم میں یہ طرز تخاطب استعمال کیا گیا ہے۔ بعض جگہ پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے بظاہر، لیکن پیغام سب کے لیے ہے، اور بعض جگہ پر سب کو خطاب کیا گیا ہے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پیغام ہے، اور بعض جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو خاص کر دیا کہ جہاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور اختلاف یہاں پر کس چیز کے بارے میں یہ لوگ کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ سے منسوب کر رہے تھے،
تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ان کے مختلف اختلافات کا ذکر آیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریں گے۔ جیسے یہود و نصارہ کے اختلافات کا ذکر آتا ہے، تو یہود و نصارہ کے اختلافات کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بھی تم اختلاف کرتے ہو اس میں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تو عقائد میں اختلافات ہیں نا، اس کے علاوہ بھی اگر اختلاف ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو اصول دے دیا ہے قرآن کریم میں کہ اگر بیچ میں مومنوں کے بیچ میں یا اختلاف ہوتا ہے یا اسلامی حکومت میں کوئی اختلاف اٹھتا ہے تو اس کا فیصلہ پھر کہاں سے کیا جائے گا، کون اس کا فیصلہ کرے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تمہارے بیچ میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ نہیں ہے مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس میں ان کے اپنے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار ہو۔ تو جہاں پر بات فیصلے کی آئے گی تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ آپ اتباع کریں اس کی جو تم سب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور نہ تم اس کی اتباع کرو اس کے سوا کسی کو بھی اپنا ولی بنا کر۔ تو ہمیں یہاں پر ان دونوں اعتبار سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بھی اختلافات لوگوں کے عقائد میں ہیں، جیسا کہ ابھی پیچھے کانٹیکسٹ میں ہم نے پڑھا، یا پھر معاملات میں ہیں، عقائد میں اختلافات میں بھی رجوع کس کی طرف کیا جائے گا، جو قرآن و سنت میں ہے۔ اور آج کے دور میں آپ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خود امت مسلمہ کے اندر کس طرح سے اختلافات جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کچھ معاملات میں کہ مختلف فرقے جو ہیں وہ وجود میں آ گئے۔ تو ہمیں ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن کریم کی طرف اور مستند احادیث کی طرف، اور وہاں سے ہمیں جو فیصلہ ملتا ہے تو پھر اس کو منوعاً لے لینا چاہیے بغیر کسی اس پر چی بچی ہوئے، جیسا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت میں ہے کہ اللہ رسول اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر مومن کو اس چیز میں اختیار نہیں رہتا۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورتی سے اختلافات ختم ہو جائیں گے جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پتہ ہوگا، تو آہستہ آہستہ جب ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ کی اس رسی سے، تو ہمارے بیچ کے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا ہے کہ اس جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دیں گے، اور یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس طرح ان کے یہ معبودان باطل جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور کوئی بھی وہاں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جیسا کہ انہوں نے اپنے عقائد ان سے منسوب کر رکھے ہیں۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ کون، جس کی طرف سارے فیصلے جو ہیں وہ لوٹائے جاتے ہیں، فحکمہ الی اللہ، تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ توکل کرنا اور پھر رجوع کرنا جو ہے یہ دو افعال ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو دیکھیے، ایک اگر آپ تھوڑا سا گرامیٹیکلی سے دیکھیں تو توکلتو جو ہے یہ فعلتو کے وزن پر ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مضارع کا ہے، انیب، ٹھیک ہے۔ اور انیب جو ہے یہ فعل مضارع استمراری ہے، یعنی استمراری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استمراری کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔
تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مومن کی سوچ کا، اس کے رویے، اس کی جو پوری زندگی کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ توکلتو کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ماضی میں بھی ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کیا، یعنی میرا بھروسہ ٹوٹلی ہے ہی اللہ پر۔ اور قرآن کریم میں اکثر جب ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے ایک پریزنٹ کے اس کے اندر، جملے کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے گویا یہ واقعہ ہو چکا، ٹھیک ہے، یعنی آلریڈی یہ چیز ہو چکی ہے، حالانکہ بات حال کی ہے یا مستقبل کی ہے، لیکن صیغہ چونکہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہی سچ ہے جیسا کہ یہ آلریڈی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک معاملے میں میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، بلکہ میں ہر دفعہ ہمیشہ ہی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی رہنمائی اور اس کی حمایت اور اس کی حفاظت اور اس کے فیصلے پر اعتماد کرتا ہوں۔ اور پھر جو کہا کہ الیہ انیب، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی معاملہ مجھے زندگی میں پیش آتا ہے یا جو بھی معاملہ مجھے پیش آئے گا، میں ہمیشہ ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں نے پہلے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا، توکلتو میں بھی یہی معنی آتے کہ اسی پر بھروسہ کیا، اور آئندہ بھی میں صرف اسی سے مدد مانگوں گا اور اسی کی طرف جو ہے میں رجوع کروں گا۔ تو یہ گویا انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ دو الفاظ انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے اور اس کے توکل کا احاطہ کر لیتے ہیں پوری زندگی کا، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن میں کردار دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں، ہمیشہ، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر خوشی میں، ہر نعمت کے ملنے پر وہ اپنے رب کو نہ بھلائے، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرے، اسی پر بھروسہ کرے، اسی کے فیصلوں پر ایمان رکھے اور بصد رضا و رغبت رکھے، خوشی کے ساتھ۔ فاطر السماوات والارض، وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس نے بنائے تمہارے اپنے نفسوں میں سے جوڑے اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے۔ یزرعکم فیہ، وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس میں، یعنی جوڑوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسلوں کو آگے بڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر اس ایک آدم سے جو ہے جو مٹی کے سط سے بنائے گئے، تو پھر ان کا جوڑا بنا کر ہوا کے ساتھ ایک انسان سے اربوں خربوں انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح نسل در نسل زمین میں پھیلا دیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مانند کوئی بھی چیز، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں لیس کمثلہ شیء، تو اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، تو مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں، جیسے جو مفسرین اور اہل لغت میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس میں لفظ مثل جو ہے یہ کاف کے اوپر حرف تشبیہ کا اضافہ محاورے کے طور پہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی ساتھ جو ہے وہ کسی کو بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اللہ کی جیسی کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی بھی تشبیہ کسی سے نہیں دی جا سکتی کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی طرح ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اولیاء کہ ان کو اللہ کی صفات دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات جو ہیں وہ ان سے منسوخ کیے گئے تھے، تو اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مخلوق اللہ کی طرح ہو سکتی، اور نہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کسی مخلوق کی طرح ہو سکتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں،
اس کی سمع اور بصر کی. یعنی بیک وقت وہ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے. تو جو اوپر صفات یہ غیر اللہ سے منسوب کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا بار بار مختلف صفات کے ساتھ ان کا ابطال کر رہے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں تمام کنجیاں آسمان اور زمین کی. یعنی اب یہ اور اگلا معنی جو ولی کا وہ لیتے تھے کہ وہ ان کو رزق دیتے ہیں یا ان کے لیے بارش برساتے ہیں یا دیگر ان کی حاجات پوری کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہیں زمین اور آسمان کی تمام کنجیاں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ پھیلاتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور جس پر چاہتا ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی یہ دلائل ہیں اس بات پر کہ صرف اللہ ہی کو کیوں ولی مانا جائے، صرف اللہ ہی کو ولی برحق کیوں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا، اور کیوں صرف اسی پر توکل کرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جس کے پاس تمام خزانوں کا اختیار ہے. تمام کنجیاں، تمام ریسورسز اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. جب خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں تو پھر کوئی بھی غیر اللہ ان خزانوں میں تصرف کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ جو رزق کی تقسیم کی بات ہوئی ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کم کر کے دیتا ہے، تو یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے جس کی بنا پر اس نے کسی کو کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ دیا ہے. وہ جانتا ہے بہتر کہ اس نے کس شخص کا کس طرح سے امتحان لینا ہے، کس طرح سے اس کی آزمائش کرنی ہے، اس کو زیادہ دے کر اس کی آزمائش کرنی ہے یا پھر اس کو کم دے کر. تو یہ سراسر فیصلہ اللہ کا ہے. اور خاص طور پر رزق کی تقسیم میں کہیں پر بھی، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا، کہیں پر بھی اللہ کی رضا کو یہ چیز شو نہیں کرتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق میں کشادہ رزق دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے، یا فلاں پر اگر کوئی تکلیف ہے یا اس کے پاس رزق کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ شاید اس سے ناراض ہیں. یا ہم اپنے بارے میں بھی یہ بعض اوقات سوچتے ہیں. بات دراصل یہی ہے کہ یہ سراسر آزمائش ہے، زیادہ ملنا ہو یا کم ملنا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ تقدیر مقرر کرتی ہے. اس میں اللہ کی رضا کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ کس سے زیادہ راضی ہے. وہ بہرحال ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، زیادہ رزق پا کے یا کم رزق کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اس سے تعلق ہے کہ وہ ہم اس کو راضی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اور جو یہ رزق کی کمی اور رزق کی کشادگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو العلیم ہونا ہے وہ یہ چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ کس کو زیادہ دیں گے تو وہ اللہ کی طرف آئے گا اور کس کو کم میں رکھیں گے تو وہ اللہ کی طرف آئے گا. بہت سارے لوگ جو بہت اچھے ہوتے ہیں، بس گزارے لائک زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اچھائی کے باوجود ان کے رزق میں کشادگی نہیں دیتے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، کہ جب میں نے اس کو زیادہ دیا یہ مجھ سے دور ہو جائے گی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بس نپا تلا دیتے ہیں. اسی طرح جو زیادہ دینا ہے تو اس میں بعض اوقات آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی ڈھیل بھی ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے رکھا ہو مال،
تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ جو نعمتوں کی بارش میرے اوپر ہو رہی ہے یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے. کہیں ہم صالحین اس چیز سے خوف کھاتے تھے جب ان کے پاس بہت زیادہ دنیا آ گئی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے جو دنیا ہی کے دروازے ہم پر کھول دیے گئے. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہی. اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے یا اس پر مطمئن ہونے کی بجائے کہ بس میرے پاس تو چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بہت زیادہ نواز دیں تو اللہ مجھ سے بہت راضی ہے. بلکہ انسان ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ میں کہیں بہت کوئی ایسے گناہ تو نہیں کر رہی یا اپنے گناہوں پر ایسی ڈھٹائی تو نہیں کر رہی جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے, استدراج کے عمل میں ڈال دیا. دونوں چیزوں میں انسان کو جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے. جس کی زیادہ ہو تب بھی, کم ہو تب بھی, دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا چاہیے. اور ہمیشہ صرف نظر اس چیز پر رہنی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں, میرے اعمال کیا ہیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں رکھ کے کیا سکھا رہے ہیں اور کس طرح میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.